بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ اللہ پاک نے عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے بعد دوبارہ اپنی رحمت کے آغوش میں جگہ عطا فرمائی اور آج سے سورۃ القصص کا آغاز کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ اس سورت میں جتنے بھی مضامین بیان ہوں، سمجھے سمجھائے جائیں، پڑھے پڑھائے جائیں، اللہ ان سب کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورت قصص جو ہے نزول کے اعتبار سے یہ سورت نمل کے بعد ہی اتری ہے متصل۔ پہلے اسمی ربط اس کا سمجھ لیں۔ پیچھے سورت نمل کا مطلب کیا تھا؟ چیونٹی۔ سورت نمل تک مسئلہ، پیچھے سورت فرقان تھی، سورت شعراء تھی، سورت نمل تک مسئلہ توحید اور دعوی تبارکہ یعنی برکت والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ دعوی تبارکہ پر عقلی نقلی دلائل اللہ پاک نے بیان فرمائے، اور اللہ نے فرمایا سورت نمل، اس سے پیچھے سورت نمل، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا چیونٹی کی بات سے بھی معلوم ہو گیا کہ عالم الغیب صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ پاک کی ذات ہے، اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں ہے۔ چیونٹی نے کیا گواہی دی تھی؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ وہ تجھے اپنے پاؤں کے نیچے تمہیں روند ڈالے گا سلیمان اور سلیمان کا لشکر۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ چونٹی کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نبی عالم الغیب نہیں ہوتا۔
لہٰذا برکات دہندہ بھی صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ پاک کی ذات ہے۔ میرے پیغمبر اس مسئلے کی وجہ سے آپ کے اوپر بڑی تکلیفیں آئیں، بڑی مصیبتیں آئیں، بڑی پریشانیاں جھیلنی پڑی۔ آگے اب سورت قصص ہے، سورت قصص کے اندر اللہ فرمائیں گے دیکھو ہمارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصوں کو پڑھو میرے پیغمبر، اپنوں نے بھی تکلیفیں دی، بیگانوں نے بھی بڑی تکلیفیں دی، لیکن ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ صبر و استقامت کا کوہ گراں ثابت ہوئے، ایک پہاڑ ثابت ہوئے، لیکن ہم نے ان کے دشمنوں کو ہلاک کر دیا۔ بالآخر غلبہ ہم نے کس کو دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا۔ یہ اسمی ربط سمجھ آ گیا؟ مانوی ربط سمجھے۔ مانوی ربط پیچھے سورت فرقان، سورت شعراء، سورت النمل، اس کے اندر عقلی بھی دلائل آئے، نقلی دلائل بھی آئے، دلائل وحی بھی آئے۔ اللہ نے فرمایا ثابت ہو گیا برکتوں والی ذات صرف اللہ کی ہے، برکتیں دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، کار ساز صرف اللہ ہے، عالم الغیب صرف اللہ ہے، ہر چیز کا اختیار صرف اللہ پاک کے پاس ہے، اور عبادت کے لائق بھی صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ پاک کی ذات ہے۔ اس مسئلے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین مکہ نے بڑا ستایا، ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ اب سورت قصص کے اندر اللہ پاک فرمائیں گے کہ میرے پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت تبلیغ اور کافروں کی ایذا رسانی، کافروں کا انکار اور ان کی دعوت کا رد کرنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، میرے پیغمبر یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی پڑھیں، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قصے کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ اے نبی آپ بھی مسئلہ توحید بیان کرتے رہیں، دعوت و تبلیغ کے اوپر جتنے بھی مصائب آئیں، جتنے بھی مشکلات آئیں، جتنی بھی پریشانیاں آئیں، آپ اس کے اوپر کیا کریں گے؟ صبر کریں گے۔ بالکل اسی طرح آپ صبر کریں گے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعونیوں کی ایذا رسانی کے اوپر کیا کیا تھا؟ صبر کیا تھا۔ اور بالآخر جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو غلبہ دیا اور فرعونیوں کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا، میرے پیغمبر اسی طرح یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ آج تو یہ بے ایمان مکے کے مشرک آپ کو اپنے وطن سے نکال رہے ہیں، مکے سے نکال رہے ہیں، لیکن بالآخر یہی مکہ، یہی کھویا ہوا وطن ہم آپ کو واپس کریں گے، غلبہ آپ ہی کا ہوگا، آپ کے جتنے بھی دشمن ہوں گے ہم ان سب کو مغلوب کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ مانوی ربط ہوگا، خلاصہ سمجھ لیں، بس اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس سورت کے اندر سب سے زیادہ قصہ جو بیان کیا گیا ہے وہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ گویا جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، اسی طرح اس سورت کے اندر اللہ نے تفصیل کے ساتھ قبل از نبوت، حضرت موسیٰ کو نبوت ملنے سے پہلے کے جو حالات تھے، جو قصے تھے، اور نبوت ملنے کے بعد کے جو حالات اور جو قصے واقعات پیش آئے، وہ سارے اللہ پاک نے سورت القصص کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اور یہ قصص جو جمع ہے یہ قصے کی جمع ہوتی ہے۔ قصص کیا ہے؟ جمع ہے، اس کی واحد قصہ۔ سمجھے؟ یہ قصص مطلب حضرت موسیٰ کے بہت زیادہ قصے اللہ پاک نے اس سورت کے اندر کیا کیے ہیں؟ ذکر کیے ہیں۔ اس وجہ سے اس سورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ قصص کہا جاتا ہے، یعنی قصوں کے اوپر مشتمل ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کا ذکر ہوگا، حتیٰ کہ پیدائش کا ذکر بھی ہوگا، تبلیغ کا ذکر ہوگا، نبوت ملنے کا ذکر ہوگا، فرعونیوں کے ساتھ جو پنگا لیا حضرت موسیٰ نے اس کا بھی ذکر ہوگا، قبطی کو جو مکہ مار کے حضرت شعیب علیہ السلام کی سرزمین پہ چلے گئے اس کا بھی یہاں اس سورت کے اندر اللہ تفصیلی ذکر بیان فرمائیں گے۔ اور آخر میں اللہ فرمائیں گے کہ دیکھو ہمارا موسیٰ طاقت بھی نہیں، قوت بھی نہیں، اور فرعونی دوسری طرف دشمن طاقت ہے، قوت ہے، اپنے اقتدار کے اوپر گھمنڈ ہے، ناز ہے، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور اپنے دوست اور اپنے دوستوں کو کیا کر لیا؟ ہم نے بچا لیا، ان کو غلبہ ہم نے عطا کر دیا اور سب کو کیا کر دیا؟ فرعونیوں کو مغلوب کر کے رکھ دیا ہم نے۔ پھر اس قصے کے بعد، حضرت موسیٰ کے قصے کے بعد تخویفات آئیں گی، دنیا کے عذاب کے ڈراوے، آخرت کے عذاب کے ڈراوے، بشارتیں ہوں گی، خوشخبریاں ہوں گی، زجر آئیں گے، شکوے آئیں گے۔ اور شروع کے اندر اللہ پاک نے سورت بیان کرنے سے پہلے، قصہ بیان کرنے سے پہلے سورت کی تمہید باندھی ہے۔ مضمون کی کیا باندھی ہے؟ تمہید اور ترغیب اللہ پاک نے دی۔ اس کے بعد اللہ پاک 5 عقلی دلائل بیان فرمائیں گے۔ کتنے؟ 5 عقلی دلائل ہوں گے اور 1 دلیل نقلی ہوگی۔ پاس میں آگے یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اس سورت کے اندر تفصیلی قصہ کس کا ہے؟ بولو سارے، موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس کے بعد عقلی دلائل کتنے ہیں؟ 5۔
نقلی دلیل کتنے ہیں؟ ایک نقلی. بس یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اس کے مطابق انشاءاللہ سورت پڑھیں گے. سمجھ آ جائیں جی سورت کے اندر. جزا بسم اللہ الرحمن. طاسیم اللہ اعلم بمرادہ بہ. اس کی مراد کو صرف کون جانتا ہے؟ صرف کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر پیغمبر اس کی مراد کو نہیں جانتا. یہ لفظ جو ہے یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اللہ نے اس کا علم اپنے سوا کسی کو بھی نہیں دیا. اس کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں. اور سوال ہوتا ہے جب اس کا معنی مطلب مفہوم معلوم ہی نہیں ہے تو پھر اللہ پاک نے یہ کیوں قرآن پاک کے اندر بیان کیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ بندوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ جن آیات کا ان کو ترجمہ بھی معلوم ہے، جن آیات کا ان کو مفہوم مطلب بھی معلوم ہے، ان کے اوپر تو ان کا ایمان ہے، ان کو تو یہ مانتے ہیں یہ واقعی اللہ کا کلام ہے. لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس کا میں نے علم ان کو نہیں دیا آیا یہ اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں. اللہ امتحان لینا چاہتا ہے. لیکن ہمارا الحمدللہ عقیدہ ہے مطلب مفہوم معلوم نہیں، ترجمہ معلوم نہیں، ہمارا ایمان ہے، یقین ہے قرآن کا یہ لفظ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر شامل ہے، لہٰذا یہ بھی قرآن کا کیا ہے؟ ایک حصہ ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ اکبر. آگے تلک آیات الکتاب المبین. یہ دیکھو اب تمہید ہے ما ترغیب. سورت جب دیکھو بھئی آپ کسی سے بات کرتے ہو، کلام کرنا شروع کرتے ہو، آپ کسی عہدے دار کے پاس جاؤ، کسی سیاستدان کے پاس جاؤ، کسی عالم کے پاس جاؤ، جب آپ اس کے سامنے اپنی بات رکھتے ہیں سب سے پہلے اپنی بات کی تمہید باندھتے ہیں. کیا باندھتے ہیں؟ تمہید باندھتے ہیں. اسی طرح اللہ قرآن کے اندر جب بھی کوئی واقعہ، جب بھی کوئی مضمون ذکر کرتے ہیں تو شروع کے اندر تمہید اللہ ضرور باندھتے ہیں اپنی بات کی. آپ نے پچھلی صورتوں کو دیکھا، ہر صورت کو بیان کرنے سے پہلے اللہ نے اپنے مضمون کا، اپنی صورت کی کیا باندھی ہے؟ تمہید باندھی ہے. اسی طرح یہاں بھی اللہ پاک نے فرمایا تلک آیات الکتاب المبین. یہ آیتیں ہیں کتاب کی. مبین وہ کتاب جو واضح کتاب کی کیا ہے؟ یہ آیتیں ہیں. کیا مطلب؟ یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں. اوے میرے بندو، ان آیتوں کو اب جو میں مضمون بیان کرنے لگا ہوں اس کو ذرا غور سے سننا، غور سے سمجھنا. کیا مطلب؟ کہ آگے جو میں مضمون بیان کرنے لگا ہوں یہ مضمون، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں. ہاں، ان کو سرسری نگاہوں سے نہ پڑھنا، ذرا کان اور دماغ کی کھڑکیاں کھول کے میری بات کو سننا. یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں اور سننا ہے، اس کے بعد پھر عمل بھی کرنا ہے. اس کے حقائق، اس کے معارف بالکل واضح ہوں گے. اللہ نے فرمایا تلک آیات الکتاب المبین. ٹھیک، آگے دیکھیں. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. سبحان اللہ. قرآن کے انداز کے اوپر میں قربان جاؤں. اجمالی قصہ پہلے ذکر کیا اللہ نے، تفصیلی قصہ. اب دیکھیں آیت نمبر 3 سے لے کر آیت نمبر 6 ما کانوا یحذرون، آیت نمبر 6 تک دیکھیں. یہاں تک اللہ نے حضرت موسیٰ کا ایک اجمالی خاکہ رکھ دیا ہے بس. ٹھیک ہے، آیت نمبر 3 سے 6 تک اجمالی قصہ اللہ نے بیان کیا. تفصیلی نہیں، اجمالی مختصر قصہ اللہ نے بیان کیا. مقصد آگے تفصیلی قصہ آیت نمبر 7 سے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ سے تفصیل آگے سے شروع کی ہے. کیوں اللہ نے پہلے اجمال ذکر کیا؟ تاکہ سامع کے ذہن میں اور زیادہ شدت پیدا ہو کہ اجمال تو بیان ہو گیا، اب میں اس واقعے کی تفصیل بھی سننا چاہتا ہوں. سمجھ آئی ہے؟ اجمال کیوں بیان کیا؟ کہ اللہ پاک نے اجمال تو بیان کر دیا، اشارہ تو کر دیا واقعے کی طرف، اب سامع کے ذہن میں اور دل کے اندر ایک شدت پیدا ہوگی، یار یہ واقعہ میں پورا تفصیل کے ساتھ سنوں. ٹھیک ہے، سامع کے ذہن کو متوجہ کرنے کے لیے اپنی کتاب کی طرف. ٹھیک ہے، دیکھیں جی. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق. پڑھتے ہیں ہم آپ پر کچھ خبریں موسیٰ علیہ السلام کی. من تبعیضیہ ہے، کچھ خبریں موسیٰ علیہ السلام کی، وفرعون اور فرعون کی، بالحق ٹھیک ساتھ حق کے، لقوم یؤمنون واسطے ایسی قوم کے جو ایمان لانا چاہتے ہیں، جو یقین کرنا چاہتے ہیں، جو ایمان لانا.
میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا عجیب و غریب قصہ ہم بیان کرنے لگے یہاں پر، سمجھ آئی؟ موسیٰ اور فرعون کا عجیب قصہ آپ کے اوپر بیان کرنے لگے، سنانے لگے، کیوں؟ تاکہ مومنین اس قصے کو سن کر نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، ان کے ایمان کے اندر اور پختگی ہو اور مضبوطی ہو، ٹھیک ہے؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرنا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ قصہ محض قصہ گوئی نہیں ہے، بلکہ یہ قصہ بیان کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھو ہمارے پیغمبر نے فرعون کے سامنے مسئلہ توحید بیان کیا، اس کو تبلیغ کی، اس کو دعوت دی، لیکن اس ظالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا، ان کی دعوت کا انکار کیا، میرے مسئلہ توحید کو رد کر دیا۔ بالآخر کیا ہوا؟ ہم نے فرعون کو غرق کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ دے دیا۔ اے نبی، اے میرے پیغمبر، آپ کے ساتھ بھی مشرکین مکہ اسی طرح کریں گے، آپ کو بھی اسی طرح تکلیفیں آئیں گی دعوت و توحید کے مسئلے میں، آپ کے ساتھ بھی یہ کافر یہی طریقہ آزمائیں گے جس طرح پچھلی قوموں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کام کیا۔ لیکن میرے پیغمبر، آپ نے اسی طرح ہمت، جرت، بہادری، استقلال کے ساتھ مسئلہ توحید بیان کرنا ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جرت بہادری کے ساتھ مسئلہ توحید بیان کیا تھا، ٹھیک ہے؟ مصائب آئیں، مشکلات آئیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ ترجمہ دیکھیں پھر، نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ہم پڑھتے ہیں آپ پر کچھ خبریں موسیٰ کی، وفرعون اور فرعون کی بالحق کے ساتھ، حق لقوم یؤمنون، واسطے ایسی قوم کے جو ایمان لانا چاہتی ہے، ٹھیک ہے؟ آگے، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم۔ اب یہ اللہ پاک، یہ اجمال ہے نا، اب اللہ فرعون کا ذکر کر رہے ہیں کہ فرعون کرتا کیا تھا۔ دیکھیں ترجمہ، بے شک فرعون چڑھ چکا تھا بیچ زمین کے، زمین سے کون سی زمین مراد ہے جی؟ سارے بولو، ہاں 2-3 آوازیں آئی ہیں ابھی، ہاں جی، فی الحال سے کون سی زمین مراد ہے جی؟ ہاں مصر ہی ہے، اللہ کے بندوں، میرا منہ حیرانگی سے دیکھ رہے ہو، فرعون مصر کی زمین کے اندر ہی کرتا تھا حکومت، سمجھے؟ علا فی الارض، ٹھیک ہے، چڑھ چکا تھا سرزمین مصر میں، وجعل اہلہا شیعا، اور کر رکھا تھا اس شہر کے اہل کو شیعہ کر رکھا تھا۔ سمجھا کہ کیا کر رکھا تھا؟ شیعہ کا مطلب گروہ ہوتا ہے، کئی فرقے، یا دوسرا ترجمہ شیعان، کئی فرقے، کئی گروہ، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب؟ کہ اللہ پاک فرمانا چاہتے ہیں فرعون سرزمین مصر میں تکبر، سرکشی میں حد سے نکل چکا تھا، زمین کے باشندے میں اتنی طاقت، اتنی قدرت کہاں کہ وہ بلندی میں ہوا کا مقابلہ کر سکے، چاہ جائے کہ وہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے۔ اللہ نے فرمایا یہ ظالم، اس کے تکبر نے تو انتہا کر دی تھی، اس کا تکبر تو حد سے گزر چکا تھا۔ کس طرح کہ زمین کے اوپر بیٹھ کے زمین والوں کو کہہ رہا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا رب ہوں، زمین والوں کو کہہ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کا تکبر، جو اس کی سرکشی ہے، انتہا کو پہنچ چکی تھی، حد انسانیت سے یہ نکل چکا تھا۔ آگے کیا فرمایا؟ وجعل اہلہا شیعا، اور کر رکھا تھا اہل اس کے کو شیعا، کئی فرقے۔ مطلب کیا ہے؟ بنی اسرائیل الگ فرقہ اور قوم قبط الگ فرقہ۔ قبطی کون تھے؟ جو فرعون کی قوم تھی۔ دیکھو 2 قومیں آباد تھی نا، ایک بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ کی قوم تھی، اور ایک فرعونیوں کی قوم جس کو قبط کہا جاتا ہے، قوم قبط، ٹھیک ہے؟ فرعون کی قوم کو کیا کہا جاتا ہے؟ قبطی، موٹا کاف با توئیں چھوٹی یا، قبطی، ٹھیک ہے؟ قوم قبط اور بنی اسرائیل، کیا مطلب؟ قوم قبط کو اس نے معزز بنا رکھا تھا اور بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنا رکھا تھا، ذلیل کر رکھا تھا ملک مصر کے اندر۔ سمجھ آ گئی ہے کہ اپنی قوم کو تو معزز بنایا ہوا ہے اور بنی اسرائیل کو غلام۔ کس طرح؟ بنی اسرائیلیوں کو اس نے ان کی عورتوں کو، ان کے مردوں کو حکم دیا ہوا تھا کہ چلو تم قوم قبط کے گھروں کے اندر غلام بن کے رہو، ان کے کپڑے دھویا کرو، ان کے برتن دھویا کرو، ان کا کھانا پکایا کرو، غلام بن کے ان کے گھروں کی صفائی کیا کرو۔ بنی اسرائیلیوں کو انہوں نے حکم دیا تھا۔
اللہ اکبر. یہاں ایک اور بات سمجھ لیں جی. چلے یہ ترجمہ کر لیں اس آیت کا، پھر میں سمجھاتا ہوں. یستضعف طائفۃ منہم، کمزور کر رکھا تھا ایک جماعت کو ان سے. جماعت سے کون مراد ہے؟ بنی اسرائیل کی جماعت کو اس نے کمزور کر رکھا، دبایا ہوا تھا، ظالم نے غلام بنا رکھا تھا. یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو، بنی اسرائیلیوں کے بیٹوں کو. کیا 80,000 ظالم نے بنی اسرائیلیوں کے بچوں کو ذبح کروا دیا تھا. 70-80,000 مورخین لکھتے ہیں. وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور زندہ رکھتا تھا ان کی عورتوں کو. إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، بے شک وہ تھا فساد کرنے والوں سے. وہ کیا تھا؟ فسادی تھا پرلے درجے کا یہ فرعون. سمجھ آئی ہے؟ سمجھے جی بات. کیوں اس نے ذبح کا حکم دیا؟ ذبح ابناء کا حکم کیوں دیا؟ کئی روایتیں مورخین کی. سب سے مشہور روایت کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ آئی، اس آگ نے مصر کے اندر پہنچ کر بنی اسرائیلیوں کے گھروں کو نہیں جلایا، بلکہ قوم قبط کے فرعونیوں کے جتنے بھی گھر تھے ان سب کو کیا کر دیا تھا؟ جلا دیا تھا. نجومیوں کو خواب سنایا. نجومیوں کاہنوں نے اس کی پیشن گوئی یہ دی کہ بنی اسرائیلیوں کے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری تخت اور سلطنت کو اڑا کے ختم کر کے رکھ دے گا، راکھ بنا دے گا. اس لیے اس نے حکم دیا کہ ان کی قوم کے اندر وہ بچہ پیدا ہوگا جو میری سلطنت کو ختم کرے گا. اس نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو، جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو کیا کر دو، پیدا ہوتے ہی اس کو کیا کر دو، ختم کر دو. جو بھی لڑکا پیدا، اور لڑکی کو زندہ رکھو. اچھا لڑکی کو زندہ رکھو، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے. کیا مطلب؟ یہ احسان تھا اس کا؟ یہ سراسر اس کا یہ بھی ایک عذاب تھا بنی اسرائیلیوں کے اوپر. فرعون کی سزا تھی. کیوں؟ ان کی عورتیں بچیاں جب بڑی ہوں گی وہ لوگوں کے گھروں میں جا کے کیا کریں گی؟ کام کریں گی. اس طرح عزت بے عزت ہوتی ہے، آبرو بے آبری ہوتی ہے بندے کی. ایک بات یہ ہے. دوسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ عراق سے ہجرت کر کے گئے ملک شام کی طرف، راستے میں مصر آیا. مصر کا جو اس وقت کا بادشاہ تھا حضرت ابراہیم کے زمانے میں، حضرت ابراہیم اس وقت کا جو بادشاہ تھا حضرت ابراہیم، وہ ایسا بے ایمان تھا، وہ خوبصورت عورتوں کو کھینچ لیتا تھا، اپنی کنیز بنا لیتا تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جا رہے ہجرت کر کے، اس کو پتا چلا اس آدمی کے ساتھ وہ لڑکی ہے، عورت ہے، خوبصورت ہے، اس نے اس کو گرفتار کر لیا حضرت سارہ کو. بدکاری کے ارادے سے یہ حضرت سارہ کی طرف ہاتھ پھیلانے لگا اپنا، اللہ نے فوراً اس کا ہاتھ ہی بے حرکت کر دیا، شل کر دیا اللہ پاک نے. پھر اس کو حضرت سارہ سے اس نے کہا کہ آپ دعا فرمائیں اپنے رب سے میرا ہاتھ یہ ٹھیک ہو جائے، میں دوبارہ یہ حرکت نہیں کروں گا. تو حضرت سارہ نے دعا کی، اس کا ہاتھ پھر با حرکت ہو گیا، حرکت جنبش کرنے لگ گیا. اس کو پتا چل گیا کہ واقعتاً یہ عورت جو ہے یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، اور اس کا خامند بھی کوئی عام نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی غیبی قوت تو کوئی تائید ان کے ساتھ ہے، مدد ہے. اس بادشاہ نے اپنی ایک محل کے اندر رہنے والی کنیز حضرت سارہ کو بطور خدمت دی، جس کا نام تھا ہاجرہ، جس کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جنم لیا تھا. سمجھے؟ وہ ہاجرہ حضرت سارہ کو بطور اعزاز اور خدمت کے دی. حضرت سارہ نے پھر آگے کس کو دے دی؟ حضرت ابراہیم کو دے دی تھی. بس میں یہ حضرت ابراہیم نے اس مقام پہ حضرت سارہ کو خوشخبری دی کہ تیری اولاد سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جس کے ہاتھوں اللہ ملک مصر کی بادشاہت کو زیر خاک کر دے گا، ختم کر دے گا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کس کے اولاد سے تھے؟ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہی تھے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس کی اولاد سے تھے؟ حضرت سارہ. دیکھو قرآن نے حضرت یعقوب کا قصہ ذکر کیا، اس کے بعد حضرت یوسف کا قصہ ذکر کیا. قرآن کیا کہتا ہے اس میں کہ اصل بنی اسرائیلیوں کا وطن کیا تھا؟ ملک شام، فلسطین. اصل ان کا وطن کیا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ ان کے بیٹے کہاں بات تھے؟ سمجھ آئیے؟ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ بھائیوں کے ہاتھ سے قید کروا کر وہ مصر کی سرزمین پہنچایا. ٹھیک ہے، وہ اسی طرح پروان چڑھے حضرت یوسف علیہ السلام، حتیٰ کہ اللہ پاک نے ان کے پاؤں کے نیچے ملک مصر کا تخت رکھ دیا. حضرت یوسف کیا بن گئے؟ مصر کے بادشاہ.
جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو، اپنے باپ کو ملک مصر بلا لیا، بنی اسرائیل اس طرح یہ سارے کہاں آباد ہو گئے؟ جا کے مصر میں۔ اب حکومت فی الحال کس کی ہے مصر میں؟ بنی اسرائیلیوں کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت ہے، بنی اسرائیلیوں کی حکومت ہے، لیکن چونکہ چلتے 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 بنی اسرائیلیوں سے حکومت چھین لی گئی۔ جس طرح پہلے ہماری روئے زمین پہ سلطنت کس کی تھی؟ مسلمانوں کی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا نہیں کیا، وعدوں کو توڑا، اللہ نے مسلمانوں سے سلطنت چھینی اور کن کو دے دی؟ انگریز کو دے دی۔ سمجھ آئی ہے؟ وہ بے ایمان بیٹھا 7 سمندر پار ہے اور حکومت ادھر کر رہا ہے، ہمیں آپس میں لڑوا رہا ہے اور بہت مزے سے ادھر جی رہا ہے۔ سمجھ آئیے کیوں؟ بنی اسرائیلیوں نے اللہ کے قرآن نے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوسف کے درمیان صدیاں گزری، اس کا کہیں بھی ذکر نہیں کیا۔ صدیوں بعد اللہ نے حضرت موسیٰ کا ذکر قرآن کے اندر کیا، درمیان والے وقفے کا ذکر نہیں کیا ہے۔ کئی فرعون آئے، یہ فرعون اس کا اصل نام نہیں تھا جو حضرت موسیٰ سے جس نے ٹکر لی تھی، بلکہ اس وقت کا جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب کیا ہوتا تھا؟ فرعون۔ جس طرح حبشے کا بادشاہ اس کا لقب کیا ہوتا تھا؟ نجاشی۔ سمجھ آئیے؟ شاہ روم کے لقب کیا ہوتا تھا؟ ہرقل، کیسر۔ شاہ ایران کا لقب کیا ہوتا تھا؟ کسرا۔ اسی طرح مصر کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ فرعون۔ وگرنہ اصل نام اس کے مورخین کئی لکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے ریان تھا اس کا نام، کوئی کہتا ہے ولید تھا، کوئی کہتا ہے جو بھی ہو، قرآن نے ذکر نہیں کیا، بس فرعون کا لقب کا ذکر کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اس نے اس وجہ سے کیا دے دی؟ حکم دے دیا کہ بنی اسرائیلیوں کے جو بھی گھر میں لڑکا پیدا ہو کیا کر دو؟ اس کو ذبح کر دو۔ سمجھے؟ لیکن اس احمق کو یہ خبر نہیں تھی کہ احتیاط اور تدابیر اللہ کے فیصلے کے آگے کوئی کام نہیں دکھتی۔ سمجھ آئی ہے؟ جس سے اس کو ڈر تھا اللہ نے اسی کو اس کے گھر میں پیدا کیا، اسی کے گھر میں اس کو پروان چڑھایا، اور اسی جب وہی بڑا ہوا اور اسی کے ہاتھوں اللہ نے اس کی تخت اور سلطنت کو کیا کر دیا؟ الٹ کے رکھ دیا۔ سمجھے؟ تخت و سلطنت کو اڑا کے رکھتی ہے۔ یہ ابن کثیر نے یہ ساری تفصیل بیان کی ہے۔ آگے دیکھیں، انہ کان من المفسدین، بے شک وہ تھا فساد کرنے والوں سے، ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمۃ ونجعلهم الوارثین۔ اللہ نے فرمایا فرعون کا ارادہ کیا تھا کہ میں بنی اسرائیلیوں کے لڑکوں کو کیا کر دوں؟ ختم کر دوں تاکہ میرا تاج بچا رہے، میری سلطنت بچی رہے۔ اللہ نے فرمایا لیکن ہمارا ارادہ بھی کچھ تھا۔ اللہ نے فرمایا وَنُرِيدُ، اور ارادہ کرتے تھے ہم، أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ، یہ کہ ہم احسان کریں اوپر ان لوگوں کے، عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، اوپر ان لوگوں کے جو کمزور کر دیے گئے فی الارض، زمین میں۔ کمزور کون کر دیے گئے تھے؟ بنی اسرائیل۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارا ارادہ تھا ہم اس قوم کے اوپر کیا کریں؟ احسان کریں۔ ٹھیک ہے؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور کر دیں ہم ان کو پیشوا، کر دیں ہم ان کو پیشوا۔ کیا مطلب؟ دینی پیشوا۔ اچھا، جو ہم احسان کریں ان پر جو کمزور کر دیے گئے زمین میں۔ کس طرح احسان کریں؟ ان کے اوپر دنیاوی احسان بھی کریں، ان کے اوپر دینی احسان بھی کریں۔ دنیاوی احسان کس طرح؟ ان کو سلطنت دیں، بادشاہت دیں، اور دینی احسان کس طرح؟ ان کے اندر نبی بھیجیں، ان کے اندر علماء بھیجیں، ان کے اندر صحابہ کرام بنائیں ہم ان کو۔ سمجھ آئیے؟ اس طرح دینی پیشوا ہم ان کو بنائیں۔ ٹھیک ہے؟ اور کریں ہم ان کو ائمتاً، پیشوا دینی۔ اللہ اکبر۔ آگے وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور کریں ہم ان کو وارث ہونے والا۔ ٹھیک ہے؟ وارث ہونے والا۔ ٹھیک ہے؟ مصر، سرزمین مصر کا۔ آگے وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور قوت دیں ہم ان کو زمین میں۔ کون سی زمین؟ ملک مصر۔ کن کو قوت دیں؟ بنی اسرائیلیوں کو ہم طاقت دیں، قوت دیں۔ ٹھیک ہے؟ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ، اور دکھائیں ہم فرعون، وَهَامَانَ، اور حامان کو، وَجُنُودَهُمَا، اور ان دونوں کے لشکروں کو، مِنْهُمْ، ان بنی اسرائیلیوں سے، مِنْهُمْ، ان بنی اسرائیلیوں سے، مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، جو تھے وہ ڈرتے، کہ جس بچے کے ڈر سے انہوں نے ہزاروں لاکھوں بچوں کو قتل کروا دیا، جس بچے کے خوف سے، اسی بچے کو ہم پیدا کر کے اسی کے گھر کے اندر تربیت دلائیں جس سے ڈرتے تھے، تاکہ وہ بچہ بڑا ہو کر ان کی تخت سلطنت کو کیا کر دے؟ ختم کر دے۔ سمجھے؟ اللہ فرما رہے ہیں ہمارا ارادہ کیا تھا؟ ہمارا ارادہ اس قوم کے اوپر فضل و احسان کا تھا۔
فرعون کا ارادہ تھا ظلم و ستم کروں، ہمارا ارادہ فضل و احسان کا تھا. جو سرزمین ملک میں مصر میں کمزور سمجھے جاتے تھے ہم ان کو اعلیٰ مرتبہ دینا چاہتے تھے، لیکن ارادہ فرعون کا پورا نہیں ہوا بلکہ ارادہ کس کا پورا ہوا؟ ہاں، واللہ غالب علی امرہ، اللہ نے فرمایا اللہ اپنے حکم کے اوپر غالب ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہے. سمجھ آئی ہے؟ ہاں، اس بے ایمان نے کیا کہا؟ میں ان کو مغز نکال کے رکھ دوں گا، ان بنی اسرائیلیوں کو ختم کر کے رکھ دوں، غلام بنا کے رکھوں گا، ظلم کروں گا، ان کے اوپر جبر کروں گا. لیکن اللہ نے فرمایا میرا ارادہ تھا فضل و احسان کروں ان کے اوپر. سمجھ بھائی، جس طرح اللہ پاک نے یہ پاکستان ہمیں دیا، یہ کیا تھا؟ اللہ کا ہمارے اوپر فضل تھا، احسان تھا. سمجھ آئی ہے؟ ادھر ہندو سے ساتھ انگریز تھا بے ایمان، ادھر ظلم و ستم کرتے تھے مسلمانوں کے اوپر. اللہ نے سوچ ڈالی، ملک الگ دیا، فضل کیا، احسان کیا. سمجھ آئی ہے؟ اور ملک کس کے اوپر بنا؟ اسلام کے اوپر، تاکہ اسلام کا ہوا کام کیا کریں؟ نافذ کریں. لیکن 72-73 سال ہو گئے، اللہ کا ایک حکم بھی اس سرزمین کے اوپر نافذ نہیں ہوا، ایک حکم اللہ کا اس سرزمین پہ نافذ نہیں ہوا. اب اللہ پاک ان توڑے ہوئے وعدوں کا اللہ پاک بدلہ لے رہے ہیں، اور ہمیں یہ ساری مصیبتیں پریشانیاں جھیلنی پڑ رہی ہیں. ساری ہمارا سارا حال ہی بنی اسرائیلیوں جیسا، بلکہ ان سے بھی آگے گزر چکے ہیں. سمجھ آ گئی؟ دیکھیں آگے، اللہ اکبر. ہائے ہائے ہائے، یہاں تک جی اجمالی قصہ اللہ نے ذکر. اب تفصیلی قصہ، سبحان اللہ. دیکھیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے وحی کی طرف موسیٰ کی ماں کے یہ کہ دودھ پلاتی رہ تو اس کو. کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو. اللہ کی حکمت دیکھو، اللہ کی حکمت دیکھو، قربان جاؤں. جب فرعون نے حکم دیا کہ بچوں کو کیا کرو؟ ذبح کرو، اس کا یہ آرڈر چل رہا تھا، ٹھیک ہے. انہی حالات میں اللہ نے حضرت موسیٰ کو عمران نامی گھر میں پیدا کیا. انہی حالات میں حضرت موسیٰ نے جنم لیا، عمران تھا ان کے والد کا نام، اس کے گھر میں جنم لیا. اللہ اکبر. والدہ پریشان ہو گئی کہ یہ ان قبطیوں کو، فرعونیوں کو پتہ چل گیا، وہ تو میرا بچہ کیا کر دیں گے؟ قتل کر دیں گے. اللہ نے حضرت موسیٰ کی ماں کی طرف الہام کیا. یہ وحی سے مراد نبوت والی وحی نہیں ہے، الہام دل کے اندر بات ڈالی. جس طرح سورۃ نحل میں شہد کی مکھی کے متعلق کیا فرمایا؟ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، مطلب اس کے دل کے اندر، اس کی فطرت میں یہ بات ہم نے رکھ دی. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل کے اندر ہم نے کیا ڈالا؟ الہام کیا ہم نے کہ فکر نہ کر، تجھے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. جب تک اخفاء ممکن ہے اس بچے کو دودھ پلاتی رہے. اخفاء مطلب جب تک اس بچے کو چھپا سکتی ہے، جاسوس کوئی نہیں پہنچتے، کوئی خبر اطلاع نہیں ہوتی فرعون کو، جب تک چھپانا ممکن ہے اس کو دودھ پلاتی رہے بے خوف و خطر. لیکن فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. سبحان اللہ. پس جب کہ خطرہ کرے تو اوپر اس کے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خطرہ کرے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، پس ڈال دے تو اس کو، فِي الْيَمِّ، کس میں؟ دریا میں ڈال دے. جا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ تو خوف کر اس کے ڈوبنے کا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ تو غم کر اس کی جدائی کا. سمجھے؟ اس کی جدائی، اس کی فرقت کا تجھے غم حزن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا جب تک اخفاء ختم ہو جائے، جاسوسوں کے ذریعے اطلاع پہنچ جائے، پھر نے کام کیا کرنا ہے؟ صندوق کے اندر اس بچے کو نے بند کرنا ہے اور نے دریا کے حوالے کر دینا ہے. آگے ہم جانے، ہمارا کام جانے، بس موسیٰ جانے، بس. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ. حضرت موسیٰ کی والدہ نے صندوق کے اندر بند کیا حضرت موسیٰ کو، اور صندوق کے اوپر روغن کی پالش کی تاکہ پانی اندر نہ جائے، اور دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا. سمجھ آئی ہے؟ اللہ. آگے اللہ نے تسلی دی، اس کے ڈوبنے کا خطرہ نہیں کرنا، یہ صندوق ہماری مرضی کے مطابق چلے گا، اور اس کی فرقت اور اس کی جدائی کے اندر نے کوئی غم نہیں کرنا، غمگین نہیں ہونا. کیوں نہیں غمگین ہونا؟ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، بے شک ہم واپس کریں گے اس کو طرف تیرے. نے غمگین کیوں نہیں ہونا؟ ہم اس کو واپس لٹائیں گے. ایک وعدہ، دو وعدے کیے اللہ نے آیت کے اندر. ایک وعدہ یہ ہے کہ تیرا بیٹا تجھے واپس کریں گے ہم. ٹھیک ہے. آگے وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور کرنے والے ہیں اس کو ہم اپنے رسولوں سے.
واپس بھی کریں گے تجھے، تیری ممتا کو ہم سکون بھی دیں گے، اور تیرے بچے کے صرف واپس کر کے بس نہیں کریں گے، اس کو اپنے چنیدہ پیغمبروں میں سے ہم بنا لیں گے، اس کے سر کے اوپر نبوت کا تاج ہم سجا کے رکھ دیں گے، سمجھ آئی، ایک مکمل شریعت سے نوازیں گے، ایک مستقل ہم کتاب اس کو دیں گے، اس کے اوپر اتاریں گے، سمجھ آئی۔ اللہ اکبر۔ 2 وعدے ہیں، یہ ذرا ذہن میں رکھنا، انا رادوہ الیک، بے شک ہم اس کو واپس کریں گے طرف تیرے، اس وعدے کو اللہ پورا کریں گے۔ اب دیکھیں چنانچہ موجوں کے حوالے کر دیا، آگے دیکھیں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، پس اٹھا لیا اس کو آل فرعون نے، کس نے؟ بولو سارے اونچی بولو، آل فرعون نے، سمجھ آئی ہے؟ ہاں، اٹھا لیا اس صندوق کو آل فرعون نے، کیوں؟ سبحان اللہ، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ ہووے وہ موسیٰ واسطے ان کے دشمن اور باعث حزن، باعث غمگین، ٹھیک ہے؟ ان فرعون وحامان وجنودہما کانوا خاطئین، بے شک فرعون اور حامان وجنودہما، اور ان دونوں کے لشکر، کانوا خاطئین، وہ اس معاملے میں چوکنے والے تھے، اور بڑی غلطی کر بیٹھے، اللہ پاک فرما رہے ہیں، سمجھ آئی ہے؟ بڑے بادشاہ بنے پھرتے تھے، اللہ نے فرمایا اس معاملے میں بڑی غلطی کر گئے، جس کو اپنا دشمن سمجھتے تو اٹھا کے اسی کو پالنا شروع کر دیا، سمجھ، ان کی بے وقوفی کو اللہ نے ذکر، یہ دنیا دار، یہ بادشاہ، یہ بے ایمان ایسے بے وقوف ہوتے ہیں، ایسے احمق ہوتے ہیں، اور جس کو قتل کرنے کے لیے ہزاروں بچوں کو قتل کروا دیا، اسی بچے کو اٹھا کر اپنے شاہی دربار کے اندر کیا کرنا شروع کر دیا؟ پالنا شروع کر دیا۔ اللہ کے فیصلے کے آگے بندے کی تدبیر نہیں چل سکتی۔ احتیاط، فرعون نے احتیاطی تدابیر اختیار کی نا، احتیاطی تدابیر، ٹھیک ہے، میں بچ جاؤں، میری سلطنت بچ جائے، لیکن اللہ کے فیصلے کے آگے احتیاطی تدابیر کیا چلتی ہے؟ کوئی نہیں چلتی، سمجھ آئی؟ واللہ غالب علی امری، اللہ اپنے حکم پر کیا ہے؟ غالب ہے، سمجھ آئی ہے؟ ہاں، سبحان اللہ۔ والدہ نے صندوق کر کے کیا دریا کے حوالے، صندوق چلتا 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 چلتا، جس طرح یہ دبئی میں سمندر کا ایک حصہ لگتا ہے، اسی طرح فرعون کے دربار کو دریا کا ایک حصہ لگتا تھا، وہ دریا کی موجیں اس کو اس کی طرف لے گئی۔ حضرت فرعون کی بیوی آسیہ، یہ بھی حضرت موسیٰ کے اوپر ایمان لا چکی تھی، یہ چھت کے اوپر چڑھ کے دریا کی موجوں کا نظارہ کر رہی تھی، اور کچھ افسر بھی کھڑے تھے، فوجی افسر فرعون کے، جب انہوں نے دیکھا صندوق آ رہا ہے، فوراً صندوق پکڑا اور جا کے دربار کے اندر لے کے آئے۔ جب صندوق کھولا، دیکھا اندر ننھا موسیٰ اپنے ہاتھ کا انگوٹھا منہ میں لے کے چوس رہا ہے، اور جو ہی دربانوں نے دیکھا، شاہی محلات والوں نے دیکھا، وہ دیکھ کے اس کی محبت کے اندر فریفتہ ہو گئے۔ کیوں؟ اللہ نے سورۃ طٰہٰ کے اندر کیا فرمایا؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، کہ اے موسیٰ کی ماں، تیرے اس بیٹے کو جو بھی دیکھے گا اس سے بے پناہ پیار کرے گا، اس کی محبت کے اندر فریفتہ ہو جائے گا، سمجھ آئی ہے؟ تیرے بچے کے اوپر ہم نے محبت ڈال دی ہے، پیار ڈال دیا، جو بھی اس کو دیکھے گا اس کو کیا؟ اس سے محبت ہو جائے گی، پیار ہو جائے گا اس کو، سمجھے؟ سبحان اللہ۔ اب جب وہ صندوق کھولا، اندر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، خاموشی سے انگوٹھا اپنا کیا کر رہے ہیں؟ چوس رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اٹھا تو لیا انہوں نے، لیکن لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ وہ ہوئے واسطے ان کے دشمن اور باعث غمگین، سبحان اللہ، کہ فرعونیوں کے لیے وہ دشمن ثابت ہو، اس کو اپنا دوست سمجھ بیٹھے، لیکن حقیقت میں وہ دشمن بن کے آیا تھا ان کا، ٹھیک ہے۔ اس طرح اللہ نے فرعون کا دشمن اس کے گھر میں اللہ نے کیا کر دیا؟ پہنچا دیا۔ بے شک فرعون، اللہ نے فرمایا فرعون اور اس کا وزیر، یہ حامان ہے نا، جو حامان، اس کا انشاءاللہ اگلی صورتوں کے اندر مکمل اللہ تفصیل کے ساتھ تذکرہ کریں گے، سمجھے؟ یہ بڑا دولت مند تھا، فرعون کا وزیر تھا، بڑا دولت مند تھا یہ، سمجھے؟ اللہ نے بڑی دولت، لیکن اس کو دولت سمیت اللہ نے زمین کے اندر خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا تھا، اس کو سب کچھ، اس کا کوئی نام و نشان نہیں بچا تھا۔ انشاءاللہ اگلی صورت میں آئے گا اس کا تذکرہ۔ اللہ نے فرمایا اس معاملے کے اندر چونک گئے، وہ خطا کر بیٹھے، بہت بڑی غلطی پر تھے، ان کو خبر نہیں تھی کہ اسی بچے کے ہاتھ سے ہماری سلطنت کیا ہو جائے گی؟ تباہ ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، سبحان۔ تقدیر الہی کو کوئی نہیں ٹال سکتا،
تقدیر الہی غالب ہو کر رہی، کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اللہ نے کہا او دے بے ایمان فرعون، دیکھ دیکھ، جس بچے سے تجھے خوف تھا، ڈر تھا، آج ہم نے تیرے گھر کے اندر اس کو پالا، تیری بیوی 100 جاں فدا ہے اس بچے کے اوپر، اور ظالم تو بھی اس کو گود میں اٹھا اٹھا کے کھلا رہا ہے، پیار کر رہا ہے، گود میں پال رہا ہے۔ اوے جھوٹی خدائی کے لانتی دعوے دار، دیکھ سچے اور حقیقی رب نے کس طرح تیرے دشمن کو تیرے گھر کے اندر پالا، اور ایک دن آئے گا کہ تیرا یہی پیار، تیرا یہی لاڈ، تیری محبت، یہ جو تو دے رہا ہے اس بچے کو، یہی محبت تیری سلطنت، تیری بادشاہت کو ذلت اور رسوائی کا باعث بن جائے گی۔ ٹال سکتا ہے کوئی تقدیر الہی؟ کوئی نہیں ٹال سکتا۔ ظالم اپنے آپ کو کہتا تھا نا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں تمہارا، سمجھے؟ ہائے ہائے ہائے، آگے دیکھیں جی۔ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، کچھ درباریوں نے مشورہ دیا کہ حضرت قتل کر دو، بہتر ہے۔ ساتھ ہی فرعون کی بیوی کھڑی تھی آسیہ، اس کے ہاں اولاد نہیں تھی، اس نے فرعون کا منت ترلا کیا۔ اس نے کیا کہا؟ اور کہا فرعون کی بیوی نے، ہاں قرۃ عین لی ولک، کہ نہ، ہاں ٹھنڈک ہے آنکھوں کی میرے لیے بھی اور تیرے لیے بھی، ہماری اولاد نہیں ہے، یہ تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہوگا، میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہوگا۔ لا تقتلوہ، تو اس کو قتل نہ کر، عسیٰ ان ینفعنا، قریب ہے یہ کہ ہم کو نفع دے، کل کو بڑا ہوگا، ہماری تخت و سلطنت کو سنبھالے گا، اس کو عہدہ دیں گے۔ او نتخذہ ولدا، یا ہم بنا لیں گے اس کو بیٹا۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے۔ ہاں، بیٹا بنانے کے جتن ہو رہے تھے، لیکن نہیں پتا تھا نفع دے گا یا نقصان دے گا۔ سمجھ آئی ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ سارا پروگرام کون طے کر رہا ہے؟ اوپر اللہ کر رہا ہے یہ سارا، ٹھیک ہے؟ یہ بات اللہ نے فرعون کی بیوی کے دل میں ڈالی، ٹھیک ہے؟ اچھا، جب فرعون کی بیوی نے کہا، اللہ نے فرعون کو رن مرید بنا دیا، اور جو رن مرید بن جاتا ہے وہ تو اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اس نے بیوی کی بات مان لی، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ فرعون کا بیڑا غرق ہو گیا، یہ رن مرید بن گیا، اس نے بیوی کی بات مانی، چلو ٹھیک ہے ہم اس کو قتل نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ شعور بھی نہیں رکھتے۔ فرعون نے کہا چلو ٹھیک ہے ابھی اس کو کیا کریں گے، اس کو پالنا شروع کرو، ٹھیک ہے؟ اچھا، ادھر یہ باتیں چل رہی ہیں فرعون کے دربار میں، حضرت موسیٰ، ادھر اب حضرت موسیٰ کی ماں، سبحان اللہ، وہ بے قرار ہے، میرا بیٹا کدھر گیا، کہاں جائے گا، کہیں ڈوب تو نہیں گیا، سمجھے، کہیں پانی کے اندر تو نہیں چلا گیا۔ اللہ ہو، دیکھیں جی، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اللہ نے حضرت موسیٰ کی ماں کا بھی اب حال بیان کیا ہے، حال بیان کیا ہے، سبحان اللہ۔ اور ہو گیا دل ام موسیٰ کا فارغہ، بے قرار، ارے ماں تھی نا، اور اوپر سے حکم کیا تھا، دریا کے حوالے کر۔ ان کادت لتبدی بہ، اللہ نے فرمایا قریب تھا کہ البتہ ظاہر کر دیتی اس بات کو، ہاں قریب تھا، لتبدی بہ، تاکہ وہ ظاہر کر دے اس راز کو۔ لولا اربتنا، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ ہم نے گرا لگا دی اعلی قلبہا، اس کے دل پر۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کا دل صبر سے خالی ہو چکا تھا، وہ بے قرار ہو چکی تھی، قریب تھا وہ اس راز کو فاش کر دیتی، سب کے سامنے بیان کر دیتی، بابا میرا ایک بچہ تھا، صندوق کے حوالے کیا، پتہ نہیں کدھر چلا گیا، اس کو تلاش کرو، وہ میرا لڑکا تھا، اس راز کو کیا کر دیتی، فاش کر دیتی، کھول دیتی۔ اللہ نے فرمایا لیکن اگر یہ بات نہ، ہم نے اس کے دل کو صبر و استقامت کی گرہ لگا دی، اگر ہم نہ لگاتے، اگر نہ اس کو صبر کی توفیق دیتے تو اس راز کو کیا کر دیتی، کھول دیتی، اور جب راز کھول دیتی تو ادھر سے موسیٰ بھی کیا ہو جاتا، ختم۔ اللہ نے فرمایا یہ ہماری کاریگریاں ہیں، یہ ساری ہماری طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں کہ ہم نے اس کے دل کو کیا کر دیا، صبر و استقامت کا کوہ گراں پہاڑ بنا کے رکھ دیا، مضبوطی دی ہم نے اس کو، ٹھیک ہے؟ ہاں، آگے کیا فرمایا، لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اس کے دل کو گرا کیوں لگائی، تاکہ ہو جائے وہ یقین کرنے والوں سے۔ کیا مطلب کہ اللہ کا جو وعدہ ہوتا ہے، اللہ جو بھی وعدہ کرتا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا بلکہ پورا کر کے رہتا ہے، سمجھ آئی ہے؟ یقین ہو جائے اس کو اور زیادہ، بھئی یقین تو پہلے بھی تھا، دیکھو یہ مطلب نہیں ہے اس کو یقین نہیں تھا، اللہ کے یقین تھا، ٹھیک ہے؟ وہ مشاہدہ بھی کرنا چاہتی تھی، جس طرح حضرت ابراہیم کے دل میں کیا خیال آیا، یا اللہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ نے کہا لے ذرا
4 پرندے لے ذبح کر, ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو ملا دے, ٹھیک ہے, اپنی طرف ان کو مائل کرنا, پہلے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اب ملا دینا, پھر ان کو آدھے ٹکڑے ایک پہاڑ پہ, آدھے ٹکڑے ایک پہاڑ پہ, آدھے ٹکڑے ایک پہاڑ پہ. پھر اللہ نے فرمایا اس کو آواز دینا, ان سب پرندوں کو, جن جن پرندوں کو ذبح کیا ان کو آواز دینا, دیکھنا کس طرح ہمارے حکم سے وہ دوبارہ جڑ کے, ان کے پر جڑ کے کس طرح اڑتے ہوئے تیری طرف آئیں گے. سمجھ آئیے؟ اب کیا مطلب, حضرت ابراہیم کو کیا یقین نہیں تھا کہ اللہ مردوں کو دوبارہ؟ بھائی دیکھو کیوں حضرت ابراہیم کے دل میں یہ خیال آیا, کیوں؟ جس چیز سے انسان کو عقیدت ہو, انسان کا دل کرتا ہے کہ میں اس کو دیکھوں بھی. حضرت کو یقین تھا اللہ مردوں کو زندہ کرے گا, لیکن سورۃ بقرہ میں اللہ نے کیا فرمایا, حضرت ابراہیم نے یہ اس وجہ سے یہ اپیل کی تھی ہمارے سامنے, تاکہ میرا دل کو اطمینان حاصل ہو جائے. کیا ہو جائے؟ میرا دل اور مطمئن ہو جائے. بھائی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, پیار ہے, ٹھیک ہے, ہمارے دل میں یہ کیا خواہش نہیں ہے کہ ہم ان کی زیارت بھی کریں؟ اللہ سے محبت ہے, کیا خواہش نہیں ہے یا اللہ تیرا دیدار بھی کریں, ہے نا؟ ہاں, تو اسی وجہ سے یقین تھا ان کو, لیکن مشاہدہ کرنا چاہتی تھی. اللہ نے مشاہدہ کروایا. اب دیکھو آگے, وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ. ہاں, جب یہ صندوق میں ڈال کے حوالے کرنے لگی نا, حضرت موسیٰ کی ماں نے تجویز اختیار کی. حضرت موسیٰ کی بہن تھی, اس کا نام تھا مریم, یا بعض کہتے ہیں کلثوم. یہ مریم وہ نہیں حضرت عیسیٰ کی ماں, وہ نہیں, وہ اور مریم ہے. ان کی بہن کا نام مریم. اس کو حکم دیا کہ جا بیٹی, یہ صندوق جا رہا ہے, تو بھی دریا کے کنارے کنارے چلتی رہے, صندوق کا دھیان رکھنا یہ کہاں جا کے رکتا ہے. یہ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی, ٹھیک ہے, صندوق بھی جا رہا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں, وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ. اللہ نے فرمایا اور کہا بی بی صاحبہ نے واسطے بہن اس کی کے. بی بی صاحبہ سے کون مراد ہے؟ حضرت موسیٰ کی ماں نے کہا بہن اس کی. کس کی بہن سے؟ حضرت موسیٰ کی بہن سے, ٹھیک ہے, مریم بنت عمران. قصیہ, کیا پیچھے پیچھے چلی جا تو اس کے, پیچھے پیچھے جا, کس کے؟ صندوق. فبصرت بھی عن جنوب. ہاں, پس وہ دیکھتی رہی ساتھ اس کے, دور دور سے, عن جنوب, دور دور سے, ٹھیک ہے. بھئی اگر وہ صندوق کے قریب ہوتی نا تو دیکھنے والے کو شک پڑ جاتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی رشتہ ہے, یہ طاق میں آئی ہے, لیکن وہ دور دور سے دیکھ رہی ہے اس کو, صندوق کدھر جا رہا ہے, یہ کدھر نہیں جا رہا, ٹھیک ہے. آگے, وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے. کون؟ فرعونی شعور نہیں, ٹھیک ہے. وہی بات کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ عورت صندوق کے ساتھ آئی ہے یا کس طرح آئی ہے, کس کی طاق میں آئی ہے, وہ شعور نہیں رکھتے, پتہ ہی نہیں تھا. یہ بھی اللہ نے اس کی بہن کی فطرت کے اندر بات ڈالی کہ تو نے صندوق کے ساتھ جب چلنا ہے تو بالکل ذرا دھیان سے, کسی کو شک بھی نہیں پڑنے دینا. اگر شک بھی ہو گیا نا کسی کو تو وہ تجھے جانچ پڑتال کریں گے, ٹھیک ہے. اس طرح پتا چل جائے گا یہ موسیٰ اس کا بھائی ہے, سمجھ آئی ہے, تو اس طرح راز سارا کھل جائے گا. آگے, سبحان اللہ. وحرمنا علیہ المراضی من قبل فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون. سبحان اللہ. ادھر یہ ساری موسیٰ کی ماں نے بیٹی کو بھیجا اپنی کو, صندوق کے ساتھ چل. ادھر صندوق ادھر سے کھلا ہوا ہے. اب ظاہری بات ہے, بچہ ہے, چھوٹا ہے. حضرت موسیٰ بھوک نے ستایا, پیاس نے ستایا, رونے لگ گئے, ٹھیک ہے. اب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کی فطرت کے اندر یہ بات رکھ دی, کسی دائی کا منہ نہیں لگا, کسی دائی کا دودھ نہیں پینا تو نے, فطرت میں رکھ دی. کسی دائی کا تو نے دودھ نہیں پینا. اب جو بھی دائی آتی وہ دودھ پلاتی, حضرت موسیٰ منہ میں نہ لیتے, رونے لگ جاتے, پریشان ہوئے. 1 آئی, 2 آئی, 3 آئی, 10 آئی, 20 آئی, کوئی نہیں, پریشان ہو گئے, ٹھیک ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ نے فرمایا کیا؟ وحرمنا علیہ المراضی. کیا فرمایا؟ اور حرام کر دیا ہم نے اس پر دودھ پلانے والیوں کو. یعنی کیا مطلب؟ کہ ہم نے دائیوں کا دودھ اس کے اوپر حرام کر دیا کہ تو نہیں پینا, اپنی ماں کے علاوہ کسی کا دودھ تو نے نہیں پینا. من قبل, اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ اس کی ماں کے پہنچنے سے پہلے, حضرت موسیٰ کی ماں کے پہنچنے سے پہلے, ٹھیک ہے. اچھا, جب یہ سارا ماجرا چل رہا تھا, کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہے, ادھر ہی حضرت موسیٰ کی بہن کھڑی تھی. اس نے یہ موقع غنیمت جانا, اس نے کہا کہ او بابا کیوں پریشان ہوتے ہو, میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کے بارے میں بتاتی ہوں جو تمہارے اس بچے کی کفالت کرے گا, اور وہ دائی اس کو آ کے دودھ پلائے گی. آگے دیکھیں ترجمہ. من فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ.
پس کہا کس نے؟ بہن نے، موسیٰ کی بہن نے کہا آیا خبر دوں میں تمہیں، حل ادلکم، آیا خبر دوں میں تمہیں، علی اہل بیتن، اہل بیت کے، علی اہل بیتن، اوپر اہل بیت کے گھر والوں کے، یکفلونہ، جو کفالت کریں گے اس کی، لکم، واسطے تمہارے، وہم لہ ناصحون، اور وہ واسطے اس بچے کے نصیحت کرنے والے، خیر خواہ ہوں گے، متفق ہوں گے، مہربان ہوں گے اس کی خیر خواہی کے اوپر. ٹھیک ہے، سارا ماجرا دیکھتی رہی. بی بی آسیہ نے کہا جب یہ بات ہے لے کے آ، فوراً اس عورت کو بلا کے لے کے آ. ادھر سی ماں کی ممتا بیکرا، اللہ نے وعدہ پورا کرنا تھا تیرا بیٹا تجھے واپس لوٹائیں گے. وہ گئی دوڑتی ہوئی اپنی ماں کو، اس نے جا کے کہا اماں جان اس ذات نے سن لی ہے تیری دعائیں، وہ وعدہ پورا ہونے کا وقت آ چکا ہے. ٹھیک ہے، شاہی دربار کے اندر آپ کا بلاوا آیا ہے آپ کے لیے، اور اپنے بچے کو آگے دودھ پلائیے، وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا. ٹھیک ہے، آپ کا لاڈلا کسی دائی کا دودھ قبول نہیں کر رہا. چلیے اب شاہی دربار میں. حضرت موسیٰ کی ماں بڑی شان و شوکت سے، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ اب چل پڑی شاہی دربار میں فرعون کے. اب جب وہ گئی اور حضرت موسیٰ کو گود میں اٹھایا، دودھ میں پلانے لگی، حضرت موسیٰ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، اب جب یہ سارے شاہی دربار والوں نے یہ منظر دیکھا کہ دودھ پینا شروع کر دیا، تو فرعون نے کہا اس طرح کر تو ہمارے دربار کے اندر ہی رہ، تو یہاں رہ کے ہم تیرا روٹی کپڑا سب کچھ تیرا خرچہ اٹھائیں گے، تو یہیں پہ رہ. اس نے کہا نہ بابا، میرا اپنا گھر ہے، میرے دوسرے بچے ہیں، میرا خامد ہے، میں اپنا گھر چلاتی ہوں. اس طرح کرو کہ تم یہ بچہ مجھے دے دو، میں اپنے گھر لے جاتی ہوں، تم میری تنخواہ مقرر کر دو. پھر انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تنخواہ مقرر ہو گئی، روزانہ اب تنخواہ بھی مل رہی ہے ساری، بچے کا کرایہ، دودھ کا سارا کرایہ بھی مل رہا ہے، اور بچہ بھی کیا کر دیا، اللہ نے واپس کر دیا. شاہی دربار کے خزانے سے سارا حضرت موسیٰ کی کیا ہو رہی ہے، پیدائش ہو رہی ہے. یہ روایت مفسرین نے بہت زیادہ بیان کی ہے. اور دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں، فرعون نے اپنے دربار کے اندر ہی اس کو رکھ لیا تھا، اسی دربار کے اندر رہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش. اور یہ جو روایت ہے یہ بھی ٹھیک ہے، اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے قرآن کے مطابق ہے یہی. ٹھیک ہے، مزہ ہی تب آتا ہے کہ فرعون کے دربار میں پلے اور فرعون کے دربار کے اندر ہی رہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے مسئلہ توحید پھر بیان کرے. بہرحال قرآن نے تو نہیں بیان کیا، مورخین علماء تفسیر بیان کرتے ہیں، جو بھی لے لو روایت. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی. فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، پس واپس کر دیا ہم نے اس کو طرف اس کی ماں کے. موسیٰ کو کس کی ماں کے؟ موسیٰ کو اس کی ماں کے کیا کر دیا؟ پہلے وعدے کے اللہ تعالیٰ نے ایفا کیا، پورا کر دیا کہ ہم تیری طرف اس کو کیا کریں گے، لوٹائیں گے، پریشان نہ ہو. کیوں؟ کئی تقر عینھا، تاکہ ٹھنڈی ہو آنکھیں اس کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے. سبحان. ولا تحزن، اور نہ تو غم کر. ولا تخف نہیں ہے، کیا ہے؟ تحزن، تو غمگین نہ ہو. سمجھ آ گئی ہے؟ تفصیل کی سمجھانے کی ضرورت تو نہیں کسی کو. وَلِتَعْلَمَ، اور کیوں واپس کیا؟ اور تاکہ وہ جان لے ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے. جزاک اللہ جی، صدق اللہ. حاضری دے دیں جی سارے، یہ سارے حضرات بیٹھیں جی ایک منٹ.